اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اور محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول میں آج ابتدائی گفتگو کے طور پر نماز کی قراءت کے حوالے سے ایک مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا جس میں ہمارے فقہا کا جو ہے وہ نسبتاً اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ میں بریکٹ میں عرض کر دوں کہ کسی بھی فن کے ماہرین میں اور ان کے آراء نظریات میں جو اختلاف ہے وہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے۔ اس سے نہ انسان کو تعجب ہونا چاہیے نہ انسان کو پریشان ہونا چاہیے۔ اصل جو ہمارے مراجع کے فتاویٰ میں اختلاف کی وہ وجہ ہے وہ روایات کا جو متن ہے اس کے سمجھنے میں وہ اختلاف ہے۔ روایات قرآنی آیات کی طرح، جس طرح قرآنی آیات دو قسم کی ہیں، بات بالکل محکم ہے، ان کا مطلب ہر عربی دان کے لیے واضح ہے اور اس کو محکم کہا جاتا ہے، جیسے لم تقولون ما لا تفعلون، یعنی وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ یہ ہر عربی دان اس آیت کریمہ سے یہی مطلب سمجھتا ہے اور اللہ بھی یہی فرمانا چاہتا ہے۔ کچھ آیات ہیں کہ وہ متشابہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کا ایک ظاہری اور ڈکشنری کی روشنی میں مطلب کچھ اور بنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور فرمانا چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں اور لعنت کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہی نہیں، اس کا جسم نہیں ہے، اعضائے بدن نہیں ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے، ایک کنایہ ہے، اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ اسی طرح محمد و آل محمد سے منقول جو روایات ہیں وہ بھی دو قسم کی ہیں، بعض کا مطلب بالکل واضح ہے، بعض کا مطلب پیچیدہ ہے اور جو ہے وہ اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس کے سمجھ کے اختلاف کے نتیجے میں فتاویٰ میں بھی جزوی اختلاف آ جاتا ہے۔ تو ہر مجتہد کی رائے اس کے مقلد کے لیے حجت ہے، اس پر عمل ضروری ہے اور وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے تو بطور تمہید یہ نوٹ کر لیں کہ اگر فقہا مجتہدین کے آراء میں فتاویٰ میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجتہدین پر نہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں کو روئے کار لا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں جو ان کا فتویٰ یا رائے کہتا ہے، اس پر وہ خود بھی عمل کرنے کے پابند ہیں، ان کے مقلدین بھی پابند ہیں۔ تو یہ جس مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال ہے، کیا سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی آپ سورہ پڑھنا چاہیں، سورہ توحید پڑھنا چاہیں جس کا دوسرا نام سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید، یا اسی طرح انا انزلنا، سورہ قدر، سورہ کوثر، تو کیا کسی بھی سورہ کو پڑھنے سے پہلے جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں کیا یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ جو میں بسم اللہ پڑھنے لگا ہوں یہ وہی بسم اللہ ہے جو سورہ قل هو اللہ سے پہلے ہے؟ اور اگر آپ سورہ قدر پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ وہی بسم اللہ ہے پڑھنے لگا ہوں جو سورہ قدر کے شروع میں ہے، کوثر کے شروع میں ہے، یا سورہ عصر کے شروع میں ہے، یا یہ کہ نہیں بے شک آپ کسی سورہ کی نیت نہ کریں، ایسی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کھانا کھانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کسی سورہ کی تعین کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد جو سورہ بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں۔ یہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سورہ کو شروع کرنے سے پہلے
یہ نیت کرنا کہ یہ وہ بسم اللہ ہے جو فلاں سورہ سے پہلے ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ضروری ہے۔ جیسے آپ سب خواتین حضرات متوجہ ہیں کہ آج کل ہمارے مومنین و مومنات کی جو اکثریت ہے وہ یا آغائے سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید میں ہیں یا رہبر معظم کی تقلید میں ہیں۔ تو یہ بات فقہا کے نزدیک نہیں، اس بسم اللہ کی تعین ضروری ہے کہ یہ وہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں جو قل اللہ سے پہلے ہے، سورہ قدر سے پہلے، کوثر سے پہلے ہے۔ ابھی ان فقہا کو کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے بہت کم ہی مقلد ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ دو مراجع جن کی جو ہے نا اکثریت تقلید کرتی ہے، ان دونوں کے نزدیک سورہ پڑھنے سے پہلے قل ہو اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعین ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں جو قل ہو اللہ سے پہلے ہے، سورہ قدر سے پہلے ہے یا کوثر سے پہلے ہے۔ البتہ آغائے سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ معین کر لیا ہے کہ میں وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں جو سورہ توحید سے پہلے ہے، اور پھر سورہ توحید نہ پڑھنا چاہیں، قدر پڑھنا چاہیں یا کوثر پڑھنا چاہیں، تو یہاں آپ کو دوبارہ ایک بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے بالکل معین نہ کیا ہو بسم اللہ کو اور سورہ شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ معین کر دیا ہے اور معین کرنے کے بعد اس کو بسم اللہ کو بھی پڑھا ہے، پھر آپ کی رائے بدل جاتی ہے کہ نہیں فلان سورہ جو ہے نا میں پڑھوں گا، تو پھر آپ کو دوبارہ اس سورہ کی بسم اللہ کی نیت سے دوبارہ پڑھ لینے چاہیے۔ تو اگر ہم پر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بسم اللہ کو معین کی ضرورت نہیں ہے، اکثر مومنین کو یہ جو ہے نا وہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، بذات خود مجھے بھی یہ بعض اوقات مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس باریک نقطے کی طرف ہمارے محترم ناظرین و سامعین متوجہ ہوئے ہوں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ اپنی عبادات کو، نمازوں کو بجا لائیں گے۔